عیسیٰ علیہ السلام ان کی زندگی کا اگر آپ پہلو دیکھو نا، ہر پہلو ایسا ہے جس میں یقین ہوتا ہے کہ کرنے دھرنے والا اللہ ہی ہے، باقی کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن پاک میں لکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ مٹی لیتے تھے، مٹی سمجھتے ہو، مٹی، اور اس میں پانی ڈالتے تھے تو کیچڑ بن جاتا تھا، اور پھر وہ کیچڑ کا آپ ایک پرندہ بناتے تھے، جیسے بچوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کھیلتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ مٹی لیتے، اس میں پانی ڈالتے، وہ کیچڑ بن جاتا، اور اس کے بعد میں اس کا ایک پرندہ بناتے تھے، اور اس کے بعد اس میں پھونک مارتے تھے، کر کے پھونک دیتے تھے، جیسے پھونک مارتے تھے وہ پرندے میں جان آتی تھی اور ہوا میں اڑنا شروع کر دیتا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہ کرتے تھے تو سارا مجمع کہتا تھا، او اللہ کے نبی، کیا آپ نے تو روح پھونکی، آپ نے تو جان پھونکی اور پرندے کو زندہ کر دیا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ فرماتے یہ میرا کمال نہیں، میرے اللہ کا کمال ہے۔ بولو کس کا کمال ہے؟ اللہ کا۔ آپ سے انگلیوں پر گنتے جانا، یہ تو میں نے پہلی بات آپ کو بتائی۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس میں کبھی کوئی آتا جو بالکل اندھا ہے، یعنی ماں کے پیٹ سے ہی وہ اندھا پیدا ہوا ہے، یا کبھی کبھی کسی کو کوڑ کی بیماری ہے، پورے بدن میں چمڑی کی بیماری ہے، سفیدی کی بیماری ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ایسے آدمی کو لایا جاتا جو پیدائشی اندھا ہو یا پیدائشی جس کو کوڑ کی بیماری ہو، حضرت عیسیٰ کے قریب جاتے، حضرت عیسیٰ ٹچ بھی نہیں کرتے، صرف اپنا ہاتھ اس کے قریب اس سر سے لے کر پاؤں تک جاتے، جو آدمی پیدائشی اندھا تھا وہ دیکھنے والا ہو جاتا تھا، اور جس کو کوڑ کی بیماری تھی صرف حضرت عیسیٰ کے ہاتھ کا اشارہ ہوتا تھا اور وہ ایسا نارمل ہو جاتا تھا جیسے اس کو چمڑی کی کبھی بیماری ہی نہیں ہوئی ہے۔ اور جب لوگ کہتے تھے حضرت عیسیٰ کو کہتے تھے ایسا تو کوئی ڈاکٹر بھی نہیں کر سکتا، ایسا تو کوئی بہت بڑا طبیب بھی نہیں کر سکتا، حضرت عیسیٰ کا وہی جواب ہوتا تھا یہ میرا کمال نہیں، کس کا کمال ہے؟ اللہ کا کمال ہے۔ بلکہ آپ کو تعجب ہوگا حضرت عیسیٰ قبرستان جاتے تھے، ارے بولو حضرت عیسیٰ قبرستان جاتے تھے، اور کوئی بھی پرانی سے پرانی قبر ہو صرف حضرت عیسیٰ کو کہتے تھے یہ مردے کو زندہ کرنا ہے، ارے بولو یہ مردے کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت پرانی قبر، برسوں پہلے کوئی مرا ہو قبر میں ہو، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی بھی قبر کے پاس جائے اور جا کر کے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، قبر پھٹتی تھی اور مردہ کھڑا ہو جاتا تھا، اور صرف کھڑا نہیں ہوتا تھا، حضرت عیسیٰ باتیں کرتے اس سے جو برسوں پہلے دنیا سے جا چکا، حضرت عیسیٰ باتیں کرتے اور اس کے بعد کہتے تھے چلو اب بات مکمل ہو گئی واپس چلے جاؤ، وہ واپس مردہ لیٹ جاتا تھا اور قبر پھر سیدھی ہو جاتی تھی، بولو سبحان اللہ۔ اور جب یہ کام حضرت عیسیٰ کرتے تھے تو حضرت عیسیٰ خود کہتے تھے میں نے تھوڑی کیا، میں خود کہتا تھا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ تو زبان میری تھی، باقی حکم تو اللہ ہی کا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک اور کمال، وہ تو بڑا عجیب کمال، کسی کو بھی دیکھے نا دیکھنے کے ساتھ یہ اچھا ہے آج نہیں، کسی کو بھی دیکھے نا اس کا چہرہ دیکھنے کے ساتھ یہ بول دے تو کیا کھا کر آیا ہے اور کتنا کھا کر آیا ہے اور تیرے گھر میں کتنا جمع ہے۔ اب آپ سوچیں نا کسی کا چہرہ دیکھ کر یہ بتا دے ہوئے کہ تو کیا کھا کر آیا، کتنا کھا کر آیا اور تیرے گھر میں کتنا جمع ہے، اور جو بتائے وہ بالکل صحیح، کیوں؟ اس لیے کہ حکم کس کا ہوتا تھا؟ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن پاک میں لکھی ہوئی، بلکہ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں حضرت عیسیٰ کا دنیا میں آنا بھی تو بہت عجیب تھا، بغیر ابا کیا ہے، ارے بولو بغیر ابا کے حضرت مریم علیہ السلام کو پیٹ میں درد ہوا اور حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے، بغیر ابا کے دنیا میں آئے، اور جب سارے لوگوں نے تہمت لگائی حضرت مریم پر، تہمت لگائی کہ بغیر شوہر کے بچہ کہاں سے لے کر آئے، تو حضرت عیسیٰ تو دودھ پیتے بچے تھے، اسی وقت کہنا شروع کیا میری ماں کو مت پوچھو میں خود ہی جواب دے رہا ہوں۔ اور جب آخری وقت حضرت عیسیٰ کا آیا، لوگوں نے کہا قتل کر ڈالو، لوگوں نے کہا سولی پہ لٹکا دو، اللہ نے کہا میرے عیسیٰ کو کوئی قتل بھی نہ کرے، کوئی سولی پر بھی نہ لٹکائے، اللہ نے خود حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا، بولو سبحان اللہ۔ تو حضرت عیسیٰ کی یہ جو زندگی ہے یہ پوری، بولو کہاں پر لکھی ہوئی ہے؟ قرآن میں، ساتھ میں بولو کس پر لکھی ہوئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، یہ پوری آیت کریمہ میں اللہ فرماتے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، ساری باتوں کے بعد مجھے خلاصہ یہ بتانا، حضرت عیسیٰ کی زبان پر ایک ہی بات ہے
اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ حضرت عیسیٰ کا ایک ہی پیغام تھا، میرا دنیا میں آنا، میرا دودھ پیتے عمر میں بولنا، اللہ کا آسمانوں پر اٹھانا، پرندے کو پھونک مار کے اس میں جان ڈال دینا، کسی اندھے کو اور کسی کوڑ والے بیماری کو اچھا کر دینا، ارے گھر میں کیا رکھا وہ بتا دینا، کسی مردے کو قبر سے اٹھا لینا۔ حضرت عیسیٰ فرماتے سنو، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ وہ اللہ ہے جو میرا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی پروردگار ہے۔ لیکن مجھے اس وقت جو بات بتانا کہ ان حالات میں پریکٹیکلی ہم کو کیا کرنا ہے، بولو کریں گے نا انشاءاللہ۔ حضرت عیسیٰ کو دریا پار کرنا ہے، وہی نبی کا نام لے رہا ہوں، کون سے نبی بولو؟ حضرت، جن کے بہت سارے معجزات اور کمالات میں نے آپ کو بتایا بھی، یہی حضرت عیسیٰ کو کیا کرنا ہے؟ دریا پار کرنا ہے۔ اب اس زمانے میں ایک کشتی ہوتی تھی، اس میں بیٹھ جاؤ اور دریا پار کرے، وہ صبح میں ایک وقت ادھر جائے اور رات کو ایک وقت وہاں سے جائے۔ اب بہت سارے پیسنجر کھڑے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پہنچے، ان کو بھی دریا پار کرنا، پتا چلا کہ کشتی ٹوٹ گئی ہے۔ اس وقت وہ کام کرے ایسی پوزیشن میں کشتی نہیں ہے، تو سب لوگ کہنے لگے کیا ہوگا کیا ہوگا، تو کہا 24 گھنٹہ کا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ کشتی بنانا بہت لمبا چوڑا کام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کشتی ٹوٹ گئی ہے، سارے پیسنجر کھڑے ہیں اور 24 گھنٹے تک انتظار کرنا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ دریا پر، بولو کہاں گئے؟ دریا پر سیدھے چلنا شروع کیا اور ایک ہی آواز اللہ، بولو کیا آواز؟ اللہ، پھر بولو نا اللہ، بس بولتے گئے اور دریا پر چلتے گئے، ایسے چلتے تھے کہ آپ کے پاؤں کے نیچے تو پانی نظر آتا تھا، پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اب حضرت عیسیٰ کافی آگے گئے ہوں گے، تو یہ پیسنجروں میں ایک پیسنجر کو ایسے جن کو جلدی ہوگی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی اکیلے مت جاؤ نا، مجھے بھی ساتھ میں لے کر جاؤ نا، مجھے بھی ساتھ میں لے کر جاؤ، آپ دریا پر چلتے ہیں، اللہ کو کہو نا میں بھی دریا پر چلو، مجھے بہت ارجنٹ کام ہے، مجھے بھی لے کر جاؤ۔ ارے اللہ کے نبی تھے، کون؟ حضرت عیسیٰ۔ واپس آئے، بولو واپس آئے، اور اس کو کہا چلنا ہے میرے ساتھ میں، چلنا دریا پر چلنا، ہاں دریا پر چلنا، کہا چلو گے برابر چلو گے دریا پر، کہا آپ چل رہے ہیں نا، آپ کے پاؤں کے نیچے پانی ہے، پاؤں کے اوپر تو پانی بھی نہیں ہے، میں بھی ایسے چلوں گا۔ حضرت یہ سب سننا، اسی لیے میں نے یہ ساری پوائنٹ بتائی تھی۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا 2 کام کرنے ہوں گے، بولو کتنے کام کرنے ہوں گے؟ 2 کام کرنے ہوں گے، ہاں 2 کام کرنے ہوں گے۔ ایک تو تمہاری نظر میرے پاؤں پر ہوگی، ساتھ میں بولو تمہاری نظر میرے، ادھر ادھر مت دیکھنا، یا رائٹ لیفٹ اوپر نیچے نہ، پورا سمندر پار کرنا ہے، نظر کہاں ہوگی؟ میرے۔ اور نمبر 2 پیچھے رہنا، آگے مت جانا، بولو پیچھے رہنا آگے مت جانا۔ وہ جو آدمی جس کو ارجنٹ ہے اور پانی پر چلنا، دریا میں چلنا کس کو نصیب ہوئے؟ کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ نے 2 باتیں بتائی ہے، اے اللہ کے پیغمبر عیسیٰ، دونوں باتوں پر میں عمل کروں گا۔ ایک تو میری نظر آپ کے پاؤں پر ہوگی، اور نمبر 2 میں آپ کے پیچھے رہوں گا، آپ میرے چلو چلے، اور زبان کے اوپر بولو، ساتھ میں بولو اللہ اللہ اللہ، بولے جا رہے اللہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ، اللہ پروردگار کا نام لے کے چلے جا رہے۔ حضرت عیسیٰ آگے اور بولو وہ مسافر پیچھے، اور مسافر نے اپنی دونوں آنکھوں کو جیسے ٹکیا بند گئی، صرف حضرت عیسیٰ کے پاؤں کو دیکھے اور پیچھے ہی چلے، آگے بڑھنے کا سوچے بھی نہیں۔ آدھا سے زیادہ دریا پار ہو گیا، تو ان کو ایسا خیال آیا کہ یہ تو آرام سے پار ہو رہا ہے دریا، تو اس میں یہ پاؤں کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ذرا دائیں بائیں تو دیکھو کیا ہو رہا ہے، دائیں طرف کے پانی کو دیکھو، بائیں طرف کے پانی، یہ کیا ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ کے پاؤں کو ہی دیکھنے کا؟ میں ذرا دائیں بائیں تو دیکھوں نا، پیچھے تو چل ہی رہا ہوں، وہ آگے ہے میں پیچھے ہوں، لیکن ذرا ادھر ادھر تو دیکھو۔ جیسے ادھر ادھر دیکھا، بولو سیدھے پانی میں، اب وہ پانی میں ڈوبنے لگا۔ اللہ کے نبی میرے کو بچا لو، اللہ کے نبی میرے کو بچا لو، میں بھول میں دیکھ لیا، بھول میں وہ میرے کو دماغ میں ایسا آیا کہ میں کب تک آپ کا پاؤں دیکھوں، میں نے تھوڑی دیر کے لیے، صرف چند سیکنڈ کے لیے میں نے دائیں بائیں دیکھا، وہ ڈوبنے لگا۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ نے فرمایا اب تو ڈوبے گا، مرے گا۔ آج میری دعا بھی تجھ کو کام آنے والی نہیں ہے، بولو آدمی ڈوب گیا، حضرت عیسیٰ پار ہو گئے۔ مجھے آپ کو ایک بات بتانا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے پاؤں کو نہیں دیکھا، کدھر دیکھا؟ بولو کدھر دیکھا؟ دائیں بائیں دیکھا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، بولو اجڑ گیا۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ وہ نبی ہے، بولو حضرت عیسیٰ وہ نبی ہے جو اپنے زمانے میں نبی تھے، بولو اپنے زمانے میں
لیکن قیامت سے پہلے آئیں گے اور ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے. بولو قیامت سے پہلے بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن نبی بن کر نہیں آئیں گے، ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے. تو وہ جو نبی تھے اس زمانے میں نبی تھے، ان کے پاؤں کو نہ دیکھا، ادھر ادھر دیکھا تو ڈوب گیا. تو جو ہمارے نبی جو سارے نبیوں کے نبی ہے، آج ہم ان کے قدم کو نہیں دیکھ رہے اور ادھر ادھر دیکھ رہے تو ہم بھی تو برباد ہو رہے ہیں. آج ہماری برباد ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے تباہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک جھوٹے بہانے بناتے ہم لوگ. معلوم کیا جھوٹا بہانہ بناتے معلوم ہے؟ حکومت کا پرابلم ہے، ہائی کورٹ کا پرابلم ہے، سپریم کورٹ کا پرابلم ہے، پولیس ان کی ہے، طاقت ان کی ہے، حکومت ان کی ہے، اقتدار ان کا ہے، کرسی ان کی ہے، لیکن کوئی یہ بولنے کو تیار نہیں کہ ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہمارے ساتھ میں ہے. لیکن نہ میرے پیاروں، ہم نے جو حضرت عیسیٰ کے قدم کو نہ دیکھا، وہ ڈوب کے برباد ہو کر تباہ ہو گیا. تو ہم نے بھی آج نبی کے قدم کو بولو کہاں ہمارا یہ مجمع بیٹھا ہے. سب کو معلوم ہے کہ ہماری ہندوستان میں ریل آئی، پانی کی باڑھ آئی. بولو آئی کہ نہیں آئی؟ آج بھی ممبئی میں ابھی بھی پانی برس رہا ہے. کھڑے بولو نا، باڑھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور میں سمجھتا ہوں 99% ہمارے موبائل میں وہ پانی کا طوفان آیا. کسی نے بھیجا ہوگا ہم کو کہ دیکھو 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 کیرلا میں کیا ہو گیا، دیکھو وہاں مہاراشٹر میں کیا ہو گیا، ارے دیکھو 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 وہاں اڑیسہ میں کیا ہو گیا. یہ سارے ہمارے پاس میں وہ پانی کا ریل کا آنا اور پھر لوگوں کا مدد کرنا اور لوگوں کا بھاگنا اور لوگوں کی جنازے اٹھانا، اور پانی کے اندر کتنے لوگ بہ گئے جن کو کلمہ بھی نہ ملا، کفن بھی نہ ملا، دفن بھی نہ ملا، وہ سب ہمارے موبائل پر آیا. ہم نے کیا کیا؟ فوراً بٹن دبا کے دوسرے دوست کو بھیجا، بہت خراب ہوا وہاں کیرلا میں، دیکھ کیسا ہو گیا، دیکھ میں تیرے کو فوٹو بھی بھیجا. ہو گیا ہمارا کام، ہو گیا ہمارا کام ہو گیا. کسی نے یہ نہیں سوچا کہ کیوں آیا پانی، کیوں آیا. آج 2 گھنٹہ پانی آتا ہے اور ایک آواز آتی ہے پانی بھر گیا. بولو آتی کہ نہیں آواز آتی کہ نہیں؟ کل میں بھروچ میں تھا، مغرب کے بعد پانی بڑھتا ہوگا، عشاء میں تو آواز آ گئی. مولانا ایسا نہیں ہو کہ پانی بھر جائے اور تمہارا واپس سورج جانا مشکل ہو جائے. 2 گھنٹہ پانی آتا ہے، پانی بھر جاتا ہے، گاؤں میں بھر جاتا، دیہات میں بھر جاتا، بڑے بڑے شہروں میں بھر جاتا. اللہ کی قسم یہ آسمان کا پانی نہیں بھرتا ہے، اللہ کی قسم یہ اللہ کا عذاب ہے جو ہم پہ اتر رہا ہے. لیکن میرے دوستو ہم نے کیا کیا؟ اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ، بہت اچھی بات ہے، پتے کی بات بتاؤ. ہم نبی سے محبت نہیں کرتے، لیکن نبی تو ہم سے محبت کرتے تھے نا. تو محبت کا ذرا بھی لحاظ نہیں ہم کو، ذرا بھی لحاظ دے کہ ہم نبی کے قدم مبارک پر چلے. محرم مہینے میں ہم سے بڑا نالائق کون ہوگا؟ فجر کی نماز چھوڑتے. محرم مہینے میں جس حضرت حسین نے میدان کربلا میں عصر کی نماز پڑھ کر پوری امت کو بتا دیا کہ نبی کا نواسہ جان دے دیں گے، نبی کے نواسے حضرت حسین جان دے دیں گے. کیونکہ جس وقت حضرت حسین نے اپنی جان دی ہے نا، آپ کے اوپر جو کپڑا تھا نا وہ حضرت فاطمہ کا بنایا ہوا کپڑا تھا. آپ کے ہاتھ میں جو تلوار تھی نا وہ شیر خدا حضرت علی کی تلوار تھی. آپ کے سر پر جو کالا امامہ تھا وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ تھا. آپ اکیلے تھے، سامنے 1,20,000 کی فوج تھی، سب کے بیچ میں آپ عصر کی نماز پڑھی، جان دے دی اور امت کو بتا دیا نبی کے نواز سے جان دے سکتے ہیں مگر نماز قضا. یہاں کتنے جمعہ میں آئے ہیں جو آج فجر کی نماز ہی نہیں پڑھے، اور کتنے پڑھے تو اسے ادھر ادھر پڑھ کے نکل گئے. میرے پیاروں ہمارے نبی ہم سے بہت محبت کرتے تھے. اب سنو گے نا ہمارے نبی ہم سے، جب تک ہم ان کے قدم پر نہیں آئیں گے وہاں تک یہ امت کامیاب نہیں ہوگی. وہ الگ بات ہے کہ ہم کو ذکر بتائے جاتے ہیں. ہاں ہمارے حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکات تم آمین بولو، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ایک امت کو ایک میسج پہنچایا، نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ پڑھے. کتنے لوگوں نے کہا فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھا جائے، اس لیے پڑھا جائے کہ ہمارے ہندوستان میں کیا ہوتا ہے، کتنے مردوں کو مارا گیا، کتنے بچوں کو مارا گیا، کتنی عورتوں اور ہماری ماں بہنوں کی عزتوں پہ حملہ کیا گیا، ہمیں پتہ نہ چلا. تو قنوت نازلہ بھی پڑھنا ہے، سورہ یاسین بھی پڑھنا ہے، سورہ شمس بھی پڑھنا ہے، یا سلاموں کی دعا بھی پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بھی پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر بھی پڑھنا ہے، آیت الکرسی بھی پڑھنا ہے. لیکن میرے دوستو فجر کی نماز بھی پڑھنا ہے. جب تک فرض پر ہم نہیں آئیں گے، بولو آئیں گے انشاءاللہ.
میں نے بولو نا آئیں گے. ابھی اگر کسی مسجد میں بولو نا کہ ابھی سورہ یاسین کا ختم ہونے والا ہے اور یا سلاموں کی تسبیح پڑھنے والے ہیں اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح پڑھنے والے, سارے محلے والے جمع ہو جاؤ. سارے محلے والے جمع ہو گئے, رات کو 1 گھنٹے تک تسبیح چلی. اور وہی محلے والے کو پوچھو کل فجر کی نماز. یہ شریعت کے ساتھ مذاق نہیں, یہ مذاق کر رہے ہیں ہم, مذاق اللہ رسول کے ساتھ. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ میں یہ کہہ رہا تھا ہمارے نبی کو ہم سے کتنی محبت تھی. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی 2 دن سے کھانا نہیں کھائے. کتنے دن ہو گئے؟ نہیں, ساتھ میں بولیں گے کتنے دن ہو گئے. اور آپ ایسے بیٹھے ہیں, آپ بیٹھے ہیں, سامنے صحابہ کرام بیٹھے ہیں, اور صحابہ کرام میں بھی اکثر وہ بیٹھے جن کے چہرے سے لگتا ہے کہ انہوں نے بھی کھانا کھایا نہیں. ایک صحابی شاید آپ نے نام سنا ہوگا, نام ہے صہیب. بولو کیا نام؟ صہیب رومی, صہیب جن کا قرآن پاک میں بھی اشارتاً ذکر آیا ہے. بولو کون؟ حضرت وہ آئے وہ بھی بیان نہیں آئے, کیونکہ ہمارے نبی کا بیان, تقریر, وعظ, تبلیغ, دعوت جو بھی, وہ آئے. لیکن انہوں نے جیسا دیکھا کہ ہمارے نبی کے چہرے پر کتنے بھوک کے آثار ہیں, ان کو ہو گیا کہ 2 دن ہو گئے شاید کھانا نہیں کھائے. وہ بیان میں نہیں بیٹھے, سیدھے گھر میں گئے. بیوی کو جا کر پوچھا اپنے گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ بیوی نے کہا 4 آدمی کا کھانا ہے, 1 میں کھانے والے, 1 تم کھانے والے. بتا اللہ کے رسول بہت بھوکے. تو بیوی نے کہا بلا لو, ان کے ساتھ ایک اور ساتھی کو بھی بلا لو, کل کا مالک اللہ, ابھی تو 4 آدمی کا کھانا ہو جائے. حضرت صہیب آئے, لیکن حضرت صہیب آئے, اب دیکھو اللہ کے رسول بیٹھے, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا, وہ ایسے پیچھے سے آئے. جب آ کر زور سے سلام کرے تو سب دیکھیں گے بھائی کس نے سلام کیا, اور ان کو سب کو تو بلانا نہیں ہے کھانے میں, کن کو بلانا ہے؟ اللہ. تو وہاں پیچھے سے دیکھو یوں اشارہ کرے, حدیث پاک میں لکھا یوں اشارہ کرے. تو ہمارے نبی پاک صاحب کی نظر پڑی تو کیا فرمایا؟ کیا مطلب؟ آپ گھر پہ آ جاؤ, کھانا ہے. اور کتنے آدمیوں کو کھانا وہ بتا دیں, کتنے آدمی کا کھانا ہے؟ 4 آدمی کا کھانا ہے. میرے پیاروں, سچ بتاؤ میں ہوتا دھیرے سے بیان کو ختم کرتا اور نکل کے, ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا, اشارے میں فرمایا, ان کا کیا ہوگا جو میرے سامنے بھوکے بیٹھے ہیں, ان کا کیا ہوگا؟ میرا پیٹ بھر جائے گا, میرے امتی کا پیٹ کب بھرے گا؟ کتنی فکر میرے دوستوں. وہ حضرت صہیب رومی سمجھ گئے کہ اتنے بڑے مجمع کو کون کھانے کے لیے لے کر جائے گا. حضرت صہیب رومی جانے لگے, لیکن راستے میں خیال آیا میرے نبی بھوکے ہیں, کہیں کچھ تکلیف نہ ہو جائے میرے نبی کو. حضرت صہیب پھر آئے, پھر پیچھے سے مجمع میں سے یوں اشارہ کرتے کہ 4 آدمی کا کھانا ہے, آپ آ جاؤ, ہم لوگ کھانا کھا لیں گے. ہمارے نبی نے اس وقت یہی اشارہ کیا. مجمع کا کیا ہوگا, یہ سب بھی تو بھوکے ہیں. میرے دوستوں, حضرت صہیب رومی سے رہا نہیں گیا, اخیر میں زور سے وہاں سے سلام کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے نبی نے جواب دیا. حضرت صہیب رومی نے صاحب کہہ دیا, اللہ کے رسول میرے گھر پر 4 آدمی کا کھانا ہے, میری بیوی نے مجھے بتایا ہے وہ بھی بھوکی ہے, میں بھی بھوکا ہوں, آپ بھی بھوکے, آپ اپنے ساتھ ایک ساتھی کو لے لیں اور میرے ساتھ گھر پر کھانا کھانے کو آ جائے. میرے دوستوں, ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا سارا مجمع اٹھو. صہیب کے گھر میں اللہ نے دعوت رکھی. سارا مجمع بولو اٹھ گیا, 500-600 جتنا بھی مجمع ہوگا سارا مجمع اٹھ گیا. حضرت صہیب جو وہاں سے دوڑ لگائی ہے, جو بھاگے ہیں, ہانپتے کانپتے اپنی بیوی کے پاس گئے. سب آ رہے ہیں, سب کے سب آ رہے ہیں, پوری مسجد آ رہی ہے. تو بیوی نے کہا کہ تم غضب کرتے ہو, تم عجب کرتے ہو, یہ کیا؟ ہم نے تم کو کہا کہ 2 آدمی کو بلانا, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی صحابی کو بلانا, آپ پورے مجمع کو لا رہے ہو. حضرت صہیب نے کہا اپنی بیوی سے, کہا غصے میں تو اللہ کی قسم میں نے دعوت نہیں دی, اور تم نے دعوت نہیں دی تو کون اپنے گھر میں دعوت دے رہا؟ کہا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت دی. کیسی اللہ کی ولیہ ہوگی ہے. کیا فرماتی معلوم ہے, جب انہوں نے دعوت دی تو تم کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے, وہ تو زمین پر بول دیتے ہیں, اللہ آسمان پر فیصلہ کر دیتا ہے. میرے پیاروں, ہمارے نبی سے محبت بولو کریں گے انشاءاللہ. ایک واقعہ سنا دو, بہت پتے کا واقعہ سنا دو. یہ محرم مہینے میں حضرت موسیٰ پار ہو گئے. بولو پار ہو گئے. کون ڈوب گئے؟ بولو نا, سب کو معلوم ہے حضرت موسیٰ کے زمانے میں یہ 10ویں محرم کو حضرت موسیٰ بنو اسرائیل کے سب پار ہو گئے. تو ڈوبا کون؟ فرعون ڈوب گیا, اس کا سارا لشکر, جتنے پولیس, جتنے درباری, سب بولو سب کے سب ڈوب گئے, سب ڈوب گئے. اور حضرت موسیٰ اور پورے بنو اسرائیل ہاتھ باندھ کے دیکھ رہے, بھائی دیکھ رہے وہ ڈوب رہا ہے, وہ فرعون کم بخت پاپی 400 سال کے بعد مرا تو وہ مر رہا ہے, اور اس کا پورا لشکر بھی مر رہا ہے. حضرت موسیٰ وہاں دیکھ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے جب حضرت موسیٰ نے غور سے دیکھا نا تو پورا لشکر ڈوب گیا. ایک آدمی وہیں دریا میں ایسے کھڑا ہے, فرعون کا لشکر کا ایک آدمی, بولو دریا میں, دریا میں. تو حضرت موسیٰ چوکے کہ فرعون مر گیا, سارے پاپی مر گئے, سارا لشکر مر گیا.
وہ کیوں کھڑا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے وہیں پر دونوں ہاتھ اٹھائے، اللہ اللہ سب مر گئے، برباد ہو گئے، تیرا احسان، ایک باقی ہے اللہ ایک باقی۔ اوپر سے آواز آئی وہ نہیں مرے گا، ہم نے اس کا آسمان پر ہدایت کا فیصلہ کر لیا ہے، وہ دریا پہ کھڑا ہے، وہی تو بہت بڑی بات ہے، اور وہ مرنے والا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے غصے میں کہا اللہ نہیں اللہ اس کو تو پہلے مرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا کیوں مرنا چاہیے اس کو، کیوں مرنا چاہیے اس کو، ہم نے ہدایت دے دی کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ اس کو پہلے مرنا چاہیے، یہ سب سے زیادہ مجھے ستاتا تھا، یہ میرے چہرے کی طرح چہرہ بناتا تھا، ہاں میرے کپڑے کی طرح کپڑا پہنتا تھا، میں ہاتھ میں لکڑی لے کر چلتا ہوں، یہ بھی ہاتھ میں عصا لے کر چلتا تھا، اور یہ دعوت تبلیغ کا کام کرتا تھا لیکن جھوٹا کرتا تھا، اور بعد میں اپنے دوستوں کے ساتھ جا کے ہنستا تھا کہ میں نے موسیٰ کی طرح چہرہ بنایا، میں نے موسیٰ کی طرح کپڑے بنائے، میں نے موسیٰ کی طرح لکڑی ہاتھ میں لی، میں نے دعوت اور تبلیغ کا جھوٹا کام کیا۔ اللہ نے فرمایا اسی لیے تو میں نے ہدایت دی تھی۔ حضرت موسیٰ نے کہا لیکن اللہ میری مذاق اڑاتا تھا۔ اللہ نے فرمایا مذاق اڑاتا تھا مگر میرے محبوب کی شکل تو بناتا تھا، میرے نبی موسیٰ تمہاری شکل تو بناتا تھا، میرے موسیٰ تمہاری طرح کپڑے تو پہنتا تھا، میرے موسیٰ تمہاری طرح زبان تو ہلاتا تھا، میرے موسیٰ تمہاری طرح ہاتھ میں عصا تو رکھتا تھا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں تم سے بہت محبت کرتا، جو تمہاری شکل بنا لیتا میں اس کو بھی ہدایت سے مالا مال کر دیتا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ لکھنے کے بعد کہتے کوئی حضرت موسیٰ کی شکل بنائے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا، تو جو آخری نبی محمد الرسول اللہ جو سارے نبیوں کے نبی ہے کچھ نہ کر سکے کم از کم ان کی شکل کی طرح شکل تو بنا لے، نبی کے کپڑوں کی طرح کپڑا تو پہن لے، نبی کے ادا کی طرح چلنا تو چل لے، نبی کیسے مسجد میں آتے تھے کیسے جاتے تھے وہ کر لے۔ اسی ادا پر جو موسیٰ کی ادا پر قربان ہوا وہ بھی مذاق میں، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی۔ ہم اللہ کے رسول کی ادا پر قربان ہو جائے محبت میں، اللہ کی قسم جمعہ کی نماز بعد میں ہوگی مغفرت پہلے ہماری ہو جائے گی۔ لیکن بنائے تو صحیح، ابھی اتنے سارے بیٹھے ہیں وہ بھی راندیر میں جہاں دو بڑے بڑے مدرسے جامعہ حسینیہ اور چہرے پہ داڑھی نہیں، یہ جو دو مدرسے نا بڑے بڑے، اللہ کی قسم کتنے حافظ اس وقت دنیا میں یہاں سے فارغ ہو کے گھومتے ہوں گے، میں بھی یہی حافظ ہوا جامعہ حسینیہ میں یہی حافظ ہوا، کتنے ایسے ہوں گے دنیا کے کونے کونے میں اس مدرسے کا حافظ قاری عالم مفتی موجود ہوں گے، اور راندیر کی بستی میں رہنے والا جس کو آج تک نبی کا چہرہ نہیں پسند آیا۔ سب کو ایک سوال ہوگا نا، یہاں دو سوال ہوں گے کہ تو علم کے علاقے میں تھا پھر تجھے نبی کا چہرہ کیوں نہیں پسند آیا تھا، نبی کے کپڑے کیوں پسند نہیں آئے تھے، اپنی عمر دیکھو اور پھر تو کم سے کم نبی کا کپڑا پہن لو۔ چلو زندگی بھر ادھر ادھر کے کپڑے پہنا، اب تو میرا آخری وقت آ گیا نا، اب تو کم از کم میں نبی جیسے کپڑے پہن کر اسلامی لباس پہن کر باہر نکلوں۔ خیر میرے پیاروں بات ختم کرنا ہے، پریکٹیکلی ہم کو آنا ہے، اور پریکٹیکلی آنے کے لیے ایک ہی کام کرنا ہے، مصطفیٰ کے قدم پر ہم سب کو چلنا ہے۔ کون کون تیار ہے ہاتھ اوپر کرے؟ اور اس کے لیے سب سے بڑا کام جو کرنا ہے وہ جو نبی کے نواسے نے میدان کربلا میں پیغام دیا، آج سے چلو کون کون ارادہ کرتا ہے اس لیے کہ ہم سب حسینی ہیں، بولو ہم سب حسین، ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ آج کی شام، بولو آج کی یہ جمعہ، بولو آج کی جمعہ موت کی شام ہماری نماز قضا نہیں ہوگی، آمین یا رب العالمین۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، لوگ گزر رہے ہیں یا ہمارے کاروبار جو حالات سے گزر رہے ہیں یا جو مارکیٹیں بند نظر آتی ہے، میرے دوستو ہم نے اس کے بہت سارے علاج سوچے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے، ہم جمع ہوں گے، ہم راستے پر ہوں گے، سب باتیں بعد کی ہے۔ یہ جو حالات ہم پر آئے ہیں اللہ کی قسم ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئے ہیں، اس لیے سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ ایک اللہ سے معافی مانگے، 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ کے سامنے اپنی ضرورت رکھے، اس لیے کہ ہم سب کا یقین ہے کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے۔ ساتھ میں بولے نا اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں، اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت نہیں۔ اگر 2 چیزیں ہم لے کر ساتھ میں چلے نا، ایک تو اللہ کی ذات پر ہمارا یقین کامل ہو، اللہ کی ذات پر ہمارا بھروسہ پورا ہو۔ اللہ خود فرماتا میرا بندہ مجھ پر بھروسہ کرے گا، کچھ ہوئے نہ ہوئے میں تیرے کاموں کو کنارے تک پہنچا دوں گا۔ بھائی یہ قرآن میں لکھا، ساتھ میں بولو نا کس میں لکھا؟ قرآن کریم میں 28واں پارہ اٹھائے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ
قدرا. اللہ تبارک و تعالی فرماتا میرا بندہ مجھ پر بھروسہ کر لے، میں تیرے کاموں کو کنارے تک پہنچا دوں گا. آج ہمارا معاملہ کیسا ہے معلوم ہے؟ جب حالات ہم پر آتے ہیں نا، ہم چاہے میڈیا کی طرف جاتے ہو یا ساتھ میں بیٹھتے ہو یا اخبار پڑھتے ہو یا اپنا غصہ کسی اور پر نکالتے ہو، میرے دوستو یہ سب کرنے سے ہمارا پرابلم سالو نہیں ہوگا. ہمارا پرابلم اور ہمارے حالات اسی وقت صحیح ہوں گے، بلکہ میرے پیاروں ہمارے گھر کے حالات، ہمارے کاروبار کے حالات اسی وقت صحیح ہوں گے جب اللہ کی قسم دو باتیں ہمارے پاس ہوگی. نمبر ایک، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوگا، اور نمبر دو، ہمارے نبی کے طریقے کے مطابق ہماری زندگی گزرے گی. بولو بھائی کریں گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو کریں گے انشاءاللہ. آج میں آپ کے سامنے ایک عورت کا واقعہ لا رہا ہوں. ایک عورت، ایک خاتون، ایک مکے میں رہنے والی ایک عورت ہے. سوچو کیسا ایمان ہوگا، کیسا نبی پر بھروسہ ہوگا. میرے دوستو آپ سب کو معلوم ہے وہ وقت آتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے، بولو نا صلی اللہ. جب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہجرت کر کے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانا ہے. بولو مکہ سے ہجرت کر کے. کوئی آسان کام نہیں تھا بھائی، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانا، وطن سے بے وطن ہونا، اپنی زمین کو چھوڑ دینا، اپنا کاروبار چھوڑ دینا، اپنے گھر کے حالات کو چھوڑ دینا اور مکہ سے مدینہ جانا، اور بالکل ایسے جانا کہ ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، او میرے صحابہ، اور ہمارے نبی نے عورتوں سے بھی کہا، صحابیات سے بھی کہا، اب مکہ کو چھوڑ دو، مدینہ آ جاؤ. اور اللہ نے فرمایا جو مکے کو چھوڑ کر مدینہ آئے گا، جو ہجرت کرے گا، اس زمانے میں اللہ نے فرمایا جو ہجرت کرے گا اس کا درجہ بہت اونچا ہوگا، وہ کامیاب ہوگا. اللہ نے کہا میری رحمت عطا کروں گا، اللہ نے کہا میری رضامندی عطا کروں گا. اور آخر میں اللہ نے کہا جو ہجرت کرے گا دنیا میں وطن سے بے وطن ہوگا، لیکن میں جنت الفردوس کو اس کا وطن بنا دوں گا. یہ قرآن کریم میں لکھا. یہ جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں نا، قرآن کریم میں 10واں پارہ. بولو کون سا پارہ؟ 10واں پارہ. اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرهم ربهم برحمۃ منہ ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا. اللہ تبارک و تعالی فرماتا میرے بندے جو ہجرت کرے، جو مکہ سے مدینہ جائے، اللہ کہتا میرے نبی کے حکم پر جائے، درجہ بھی ان کا اونچا ہوگا، وہ کامیاب ہوں گے. اللہ فرماتا رحمت بھی عطا کروں گا، راضی بھی ہو جاؤں گا، اور ہمیشہ کی جنت بھی عطا کروں گا. میرے دوستو یہ حکم کس کا تھا؟ اللہ کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. ایک عورت، میرے دوستو یہ جو واقعہ بیان کرتا ہوں نا، میرے جیسا نالائق بولے گا بہت اچھا لگے گا، آپ سنیں گے بہت اچھا لگے گا، لیکن سوچو اس عورت پر کیا گزری ہوگی. ایک عورت ہے مکے میں، صحابیہ ہے، نام بولو حضرت ام شریک. ساتھ میں بولو نا نام، حضرت ام. عورت ہے بس نبی کی آواز کان میں آئی، ہجرت کرنا ہے، ہجرت کرنا ہے. یہ عورت اپنی سواری پر سوار ہوتی ہے اور مکے سے یہ رات کو تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے سناٹے میں یہ عورت اپنا سفر شروع کرتی ہے. مکے سے سفر شروع کرتی ہے، لیکن مکہ کے کچھ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ام شریک جو فلاں محلے کی عورت ہے اپنی سواری پر سوار ہو گئی ہے، اپنے اونٹ پر سوار ہو گئی ہے اور وہ نکل گئی ہے اور وہ مدینہ جانے والی ہے. میرے دوستو آپ کو معلوم ہے نا، مکہ سے ابھی تو یہ عورت نکلی ہوگی اور کچھ پہاڑوں کے علاقے میں ہوگی. کتنے سارے مکہ والوں نے گھیر لیا اور سب نے ایک ہی بات کہی کہ ام شریک سے کہا، عورت تھی، اس سے کہا ہم مار ڈالیں گے، ہم ختم کر دیں گے، ہم تمہیں ختم کر دیں گے. وہ عورت نے کتنا پیارا جواب دیا. ارے میں نبی کے حکم پر جا رہی ہوں، اگر اس حالت میں اگر تم مجھے مارو گے تو مجھے افسوس یہ ہوگا کہ اللہ نے ایک جان دی ہے، آج 100 جانیں دی ہوتی نا، سب اللہ کے حکم کے اوپر قربان کر دیتی. لیکن میرے پیارو جب
एग्जाम और इम्तिहान होता है ना, बड़ा अजीब इम्तिहान होता है। आपको बताऊंगा, आपको बड़ा ताज्जुब होगा। ये सब जितने मक्का वालों थे समझाया, रिश्तेदारों ने समझाया, अकरीबा ने समझाया, फैमिली वालों ने समझाया, लेकिन कहती ना मेरे नबी का हुक्म आ गया, मेरे नबी का हुक्म आया कि जिसमें ताकत हो वो हिजरत करे, मक्का से मदीना पहुंचे। ये औरत कहती अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है, ताकत दी है, नबी का हुक्म आ गया, मेरे लिए जाना। बोलो बोलो, मेरे लिए जाना। अच्छा, ये औरत जा रही, बोलो ना, ये औरत। सारे मक्का वालों ने घेरा। मक्का वालों ने क्या कहा मालूम? आखिरी मर्तबा फाइनल वार्निंग दे रहे, फाइनल। तो ये औरत पूछती क्या लोगे तुम? तो सारे मक्का वालों ने कहा हाथों में कड़ियां बांधेंगे, पाँव में बेड़ियां बांधेंगे, और कहा ऐसा बुरा हाल करेंगे कि मक्का के जो पहाड़ है और पहाड़ों के नीचे जो जमीन है उसमें तुझे फेंक देंगे। अरे खड्डा खोद कर तुझे उसमें डाल देंगे। हाथों में कड़ियां होगी, पाँव में बेड़ियां होगी, और इतना नीचे जाओगी कि खाना मांगोगी तो खाना नहीं मिलेगा, पानी मांगोगी तो पानी नहीं मिलेगा। अरे तुम अंदर से पुकारोगी, वो जमीन की गहराई में पुकारोगी। कोई सफर करने वाला यहां से जाता होगा, मगर पैदा करने वाले की कसम, उसकी आवाज भी, तेरी आवाज भी उसके कान तक नहीं पहुंचेगी। मेरे प्यारो, ओ मेरे प्यारो, अमन नगर वालों, अमन सोसाइटी वालों, अल्लाह के वास्ते थोड़ी देर के लिए सोचो कि वो वक्त आता है कि उम्मे शरी के हाथों में कड़ियां बांधी गई, भाई लोहे की कड़ियां बांधी गई, पाँव में लोहे की बेड़ियां बांधी गई, अरे पेट के ऊपर कड़ियां बांधी गई, और उसके बाद में पहाड़ के नीचे के हिस्से में बड़ा खड्डा खोदा गया और उसमें जोर से पटक दिया गया। अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, हमारा पाँव थोड़ा सा इधर उधर होता, हमें पाँव में मोच आ जाती है। वो औरत को जब उस खड्डे में पटका गया होगा, सर पर मार लगी होगी, हाथ पाँव पर मार लगी होगी, मगर हाथों में कड़ियां है, पाँव में बेड़ियां है। वो औरत अंदर है और सारे मक्का वाले चले गए। वो रेगिस्तान है, वो जंगल है, अरे वहां कोई किसी को पूछने वाला नहीं, और ये नीचे से पुकारे ना तो कोई सुनने वाला नहीं। लोग कहकर गए थे तू चीख चीख के थक जाएगी, मगर कोई मुसाफिर तुझे जवाब नहीं देगा। जब बिल्कुल ये भूख से और प्यास से और जख्म से, अरे सर पे जख्म लगा होगा, हाथों पे जख्म होगा, पाँव पे जख्म होगा, बदन से लहू बहता है और भूख लगी है, प्यास लगी है, और वो रेगिस्तान में, वो खड्डे के अंदर ये औरत हजरत उम्मे शरी क्या करती है? रात के सन्नाटे में कहती है अल्लाह, ये मक्का वाले तो बोलकर चले गए, ये मक्का वाले तो बोलकर चले गए कि तेरी आवाज को कोई नहीं सुनेगा, लेकिन ये कहती है अल्लाह मुझे यकीन है मेरी आवाज को कोई नहीं सुनेगा। अल्लाह तू तो सुनेगा ना मेरी आवाज को। और क्या जुमला कहती है? अल्लाह मुझे जिंदगी नहीं चाहिए, दुआ मांग रही, अल्लाह मुझे जिंदगी नहीं चाहिए, ऐसे भी खत्म होने के करीब, मुझे कोई जिंदगी नहीं चाहिए। लेकिन मेरे नबी का हुक्म था कि मक्के से मदीना जाना, अल्लाह मेरी रूह निकालनी हो, एक बार मदीना पहुंचा दे, नबी के हुक्म पर अमल कर लो, उसके बाद मेरी रूह को निकाल लेना। और मेरे प्यारे दोस्तों, सच बात है, जब हमारी कोई नहीं सुनता न सुप्रीम कोर्ट सुनती, न हाई कोर्ट सुनती, न कोई नहीं सुनता, उस वक्त ऊपर वाला कहता है नादान है, इनको क्यों सुनाता है, मुझसे तो बात कर ले। भाई है ना, कुरान में है ना। ये औरत का नाम फिर बताओ कौन? हजरत उम्मे शरीक। ये वो नीचे खड्डे में, वो पहाड़ के नीचे, यूं कहो कि बिल्कुल गहराई, एक खंडक जैसी गहराई उसमें है। और क्या कहती? अल्लाह कोई नहीं सुनेगा, तू तो सुनेगा। और आयत करीमा पढ़ रही, बोलो आयत करीमा पढ़ रही, जो आज भी कुरान पाक में है। मेरे दोस्तों, काश के ये आयत हमको समझ में आती। अल्लाह ने फरमाया वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान फल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, मेरे बंदो मुझे पुकार लो, मैं करीब हूँ। बोलो मैं एक बात आपको बताऊं ना, हाँ हम लोग अपने से करीब है ना। भाई मैं मेरे बारे में जानता हूँ, आप आपके बारे में जानते, लेकिन अल्लाह कहता तू तेरे से इतना करीब नहीं जितना मैं तुझसे करीब हूँ। अल्लाह कहता जो तेरे दिल में धड़कने वाली रगे जो है ना, हमारे दिल में जिससे हम सांस लेते हैं ना, धड़कने वाली रगे है ना, अल्लाह कहता मेरी कसम वो रगे भी तुझसे उतनी करीब नहीं जितना तेरा परवरदिगार तुझसे करीब है। अल्लाह ने फरमाया दो हमसे करीब है। बोलो दो हमसे, एक कौन? बोलो ना अल्लाह। बोलो कौन? हाँ। और दूसरे नंबर पर अल्लाह ने क्या फरमाया? ओ मेरा उम्मती, ए मेरा उम्मती, तू तेरी जान के इतना करीब नहीं जितना मुस्तफा तुझसे करीब है।
یہ دونوں قرآن میں اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا تیرے دل میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں نا، اللہ کہتا میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں. اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا بندہ تو نے کیا سوچا، تو نے کیا سمجھا، کاش مجھے پکارا ہوتا. اللہ کہتا تیرے دل میں دھڑکنے والی رگوں سے بھی زیادہ میں قریب. بلکہ اللہ کہتا میں نہیں، تو اپنی جان سے اتنا قریب نہ ہوگا جتنا میرا مصطفیٰ تجھ سے قریب ہوگا. بولو نا سبحان اللہ، بولو نا. اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا قیامت تک آنے والا میرا بندہ تو اپنے آپ سے اتنا قریب نہیں ہوگا جتنا مدینے والا محمد تم سے قریب ہوگا. بولو نا صلی اللہ. تو ہمارے پاس تو میرے دوستو اتنا بڑا سرمایہ ہے. اللہ ہمارا ہے. بولو اللہ ہمارا ہے، رسول ہمارا ہے. پھر ہمارا ٹینشن کیوں نہیں جاتا؟ پھر ہم پر سے حالات کیوں نہیں جاتے؟ آج میرے دوستو پوری دنیا سے ہم ڈرتے ہیں، پوری دنیا سے ہم ڈرتے. اور اللہ کی قسم میرے دوستو یہ معاملہ چلتا رہے گا. چاہے کبھی طلاق کا معاملہ لے کر کوئی کھڑا ہوگا، کوئی عزت کا معاملہ لے کر کھڑا ہوگا، کوئی خلا کا معاملہ لے کر کھڑا ہوگا، کوئی اذان کا معاملہ لے کر کھڑا ہوگا، کوئی عورتوں کے حق کے ادا کرنے کا معاملہ لے کر کھڑا ہوگا، کوئی قربانی کا معاملہ لے کر کھڑا ہوگا. اللہ کہتا ہے یہ معاملہ چلتا رہے گا، لیکن مجھ پر بھروسہ کر دے. ان کے پاس اگر طاقت ہے تو ان کا پیدا کرنے والا ہمارے ساتھ میں ہے. ارے بولو ان کا پیدا کرنے والا وہ ام شریک. بولو کون؟ وہ ام شریک. بولو ہاتھوں میں کڑیا ہے، پاؤں میں بیڑیا ہے، اور کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے. ارے بدن سے لہو بہتا ہے، بدن سے پسینہ بہتا ہے. ارے چلچلاتی عرب کی تپتی ہوئی زمین ہے اور رات کا سناٹا چھایا ہوا ہے، کوئی وہاں پر پوچھنے والا نہیں. یہ اللہ کو پکارتی ہے. آپ کو تعجب ہوگا، پہلے میں یہ نتیجہ بتاؤں. کچھ دن گزرتے ہیں یہ مدینہ پہنچ جاتی ہے. بولو سبحان اللہ. تو بولو کیسے پہنچتی؟ وہ بعد میں مدینہ پہنچ جاتی ہے. مدینہ جاتی ہے. اللہ کی قسم کھا کر بولو جب یہ عورت مدینہ آئی اور ہمارے نبی کے قریب آئی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حالات دیکھے تو ہمارے نبی کو یہ عورت بتاتی ہے آپ کو معلوم ہے میں کیسے آئی؟ اللہ کے رسول میں آپ کو بتا رہی ہوں میں کیسے آئی. اور پھر یہ عورت اپنی داستان سناتی ہے کہ کس طریقے سے میرے ہاتھوں میں کڑیاں باندھی گئی، میرے پاؤں میں بیڑیاں باندھی گئی، اور مجھے کیسے وہ غار کے نیچے کھڈے میں مجھے خندق میں ڈال دیا گیا، اور میرے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، پانی کو بھی کچھ نہیں تھا. ارے میرے پاس رہنے کو بھی کچھ نہیں تھا، میری آواز کو سننے والا بھی کوئی نہیں تھا. ارے ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے. سننا وہ عورت کیا کہتی ہے. اللہ کے رسول وہ رات کا سناٹا تھا. اچانک ایک ڈول، بھائی پانی کی ڈول آتی نا، ڈول بکیٹ بولتے، بالٹی بولتے، وہ میرے سینے پر آئے. وہ میرے سینے پر آئے. ارے کوئی بھی چیز جب جیسے اوپر سے آئے اور ہم پر گرے تو چوٹ لگتی ہے. او فرماتی ام شریف فرماتی ہے وہ ایک ڈول آئی میرے سینے پر آئی. ایک بکیٹ پانی سے بھرا ہوا میرے سینے پر آیا، لیکن مجھے چوٹ نہیں آئی. ایسا لگا جیسے کسی نے پیار سے مجھے گلے لگا لیا. ایسا لگا کسی نے پیار سے مجھے گلے لگا لیا. اور وہ کہتی میرے ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول میرے ہاتھ بندھے تھے، میرے پاؤں بندھے تھے، میں بھوکی تھی، پیاسی تھی، میرے بدن پر پسینہ تھا، میرے بدن پر لہو تھا. لیکن وہ ڈول جو میرے سینے پر آئے وہ اچانک ایسے یوں پلٹی اور پانی تھوڑا تھوڑا میرے منہ میں جانے لگا. بولو سبحان اللہ. کہا پانی میرے منہ میں گیا. وہ کہتی ہے وہ ام شریک ایک عورت کہتی ہے اللہ کے رسول اتنی طاقت میرے اندر آئی کہ وہ پانی کا گھوٹ گھوٹ میرے بدن میں جاتا تھا. میرے اندر طاقت آئی. میں نے اپنے ہاتھوں کو ایسا کیا، دونوں کڑیاں ٹوٹ گئی. میں نے پاؤں کو پھیلا دیا، دونوں بیڑیاں ٹوٹ گئی. اور اس کے بعد میں جب باہر نکلی اور وہ پانی کا ڈول مجھ پر پانی برساتا رہا، میں جب باہر آئی اللہ کی قسم میرے بدن کے اوپر کوئی زخم کا نشان بھی موجود نہیں تھا. لیکن فرماتی کہ میری سواری تو وہ لوگ لے کے چلے گئے. میں جو اونٹ پر میں آئی تھی وہ اونٹ تو وہ لے کر چلے گئے. وہ ام شریف فرماتی ہے وہی ڈول کا پانی ختم ہوتا ہے، وہ میرے پیٹ میں جاتا ہے اور میں چلنا شروع کرتی ہوں. ارے میرے دوستو ہم لوگ بسوں میں جاتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، ہم لوگ گاڑیوں میں جاتے ہیں مکہ سے مدینہ تھک جاتے ہیں. وہ ام شریف فرماتی میں قدم بڑھاتی گئی اور کہتی اللہ کے رسول کچھ دنوں میں آپ کے پاس آئی ہوں، لیکن اللہ کی قسم اس وقت سے یہاں تک چلنے میں اب تک مجھے پیاس کا احساس بھی نہیں ہوا. ارے بولو مجھے پیاس کا
ایسا ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ آنکھوں میں آنسو تھے. ہمارے نبی نے فرمایا ام شریک تو بول رہی تھی، جبرائیل بھی تیری داستان سنا رہے تھے، اور جبرائیل نے کہا کہہ دو ام شریک سے کہہ دو اس نے مجھ پر بھروسہ کیا تھا، ہم نے کوئی ایسا ویسا پانی نہیں بھیجا تھا، ہم نے جنت کے نہر کا تیار کیا ہوا پانی بھیجا تھا. اور کہا ام شریک وہ تو مکہ سے مدینہ آئی، اگر تو پوری دنیا میں بھی چلی جاتی اور قیامت آ جائے اب تجھے پیاس نہیں لگے گی، اس لیے کہ جنت کے نہر کا پانی تیرے پیٹ میں آ چکا ہے. میرے دوستو اب سننا، ایک بات سننا. ہمارے نبی نے پوچھا ام شریک اتنے حالات تجھ پر آئے تو اس وقت کیا چاہتی تھی، تیری تمنا کیا تھی؟ سننا اے میرے دوست، ایک عورت کی بات بتا رہا ہوں، تیری تمنا کیا تھی؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اَيَّ شَيْءٍ تُرِيدِينَ، تو کیا چاہتی تھی ایسے وقت میں جب حالات تجھ پر آئے، کیا چاہتی تھی؟ کیا فرمایا معلوم ہے؟ ام شریک نے فرمایا اللہ کے رسول لگتا تو تھا کہ موت آ گئی. بولو لگتا تو تھا، لیکن اللہ سے دعا مانگتی تھی اللہ ابھی موت مت دینا، اللہ ابھی موت مت دینا. ہمارے نبی نے پوچھا کیوں، کیا موت سے گھبرا رہی تھی؟ کہا موت سے گھبرا نہیں رہی تھی، میں نے کبھی بھی آپ کے کوئی حکم کو توڑا نہیں، آپ نے جو کہا میں نے کیا ہے. اب آپ کا حکم آیا ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آؤ، میں نے اللہ سے کہا اللہ تو جانتا ہے میں نے نبی کے کسی قانون کو توڑا نہیں. آج نبی کا حکم آیا مدینہ جاؤ، اس سے پہلے میری موت آئے میں نے اللہ سے دعا مانگی ایک بار ہجرت کر لوں، مدینہ آ جاؤ، میرے نبی کا یہ حکم پورا ہو جائے تاکہ قیامت میں جب اللہ مجھے پوچھے گا اے میری بندی کیا لے کر آئی، میں کہوں گی میں پیارے نبی کے ہر طریقے پر عمل کر کے آئے ہوں. میرے دوستو یہ واقعہ میں کس کا سنا رہا ہوں؟ ایک بولو نا کس کا، اور کیوں سنا رہا ہوں میں آپ کو؟ میرے دوستو یہ سب مرد ماشاءاللہ مسجدوں میں آنے والے، جمعہ کی نماز پڑھنے آئے، وہ عورت اپنی جان دے رہی ہے اور اللہ پر بھروسہ کر رہی ہے، اور ایک ہی تمنا کہ میرے نبی کا کوئی قانون نہ ٹوٹے، میرے نبی کا کوئی حکم نہ ٹوٹے. اور یہ بھی بات آپ کو بتا دوں میرے دوستو، آج ہمارا ایمان ادھورا ہے. بولو ہمارا ایمان. کوئی بھی پوچھے نا، کسی اللہ کے ولی کو پوچھو، اٹھاؤ کتاب اٹھاؤ، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے، حضرت جنید بغدادی فرماتے، یا اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی فرماتے. ارے میرے پیاروں کوئی بھی ولی کو پوچھو ایمان مکمل کب ہوتا ہے، بلکہ میرے پیاروں کسی ولی کو نہیں، ڈائریکٹ قرآن سے پوچھو ہمارا ایمان مکمل کب ہوتا ہے. قرآن پاک کہتا ہے میرا نبی جو کہے کرو، کرنے والا بن جا، میرا نبی کہے مت کرو، اس سے رکنے والا بن جا. اللہ خود کہتا میری قسم تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا. آج میرے دوستو ہے نا قرآن میں ہے نا؟ ارے بولو نا یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں قرآن میں ہے نا؟ ساتھ میں بولو نا، ہاں بولو نا. 28واں پارہ، بولو کون سا پارہ؟ نہیں ساتھ میں بولو نا کون سا پارہ؟ 28واں پارہ. اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا نبی جو کرنے کے لیے کہے کرنے کے لیے تیار ہو جا، میرا نبی جس سے روکے رکنے کے لیے تیار ہو جا. میرا نبی کہے کرو تو وہ کام، بولو وہ کام، اور میرے نبی کہے نہیں تو وہ کام نہیں کرنا. میرے دوستو حضرت انس کا نام سنا؟ جلدی بولو ٹائم ختم ہو رہا، بولو نا. جمعہ کا دن ہے، پیار محبت سے بولو نا، یہ آدھا گھنٹہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا. حضرت انس کا نام سنا؟ 120 سال کی عمر پائی. کتنے سال کی عمر پائی؟ 100. جب 100 سال ان کے پورے ہو گئے، کتنے سال پورے ہو گئے؟ 100 سال. 100 سال کے بعد کی بات بتا رہا ہوں میرے دوستو. 100 سال ان کے پورے ہو گئے، انہوں نے ایک دعوت رکھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت رکھی. بھائی جیسے دعوت ہوتی ہے، کھانے کی دعوت تھی، دسترخوان بچھا دیا گیا. جو لوگ آئے کھانے کے لیے وہ کھانا کھائے. آپ کو معلوم ہے کھانا جہاں بھی کھایا جاتا ہے اس کے بعد دسترخوان خراب ہو جاتا ہے. بھائی اس پہ سالن کا داغ ہوگا، ہڈیاں رکھی ہوگی، اس پر کوئی نہ کوئی دھبا ہوگا. اب بہت سارے لوگوں نے کھانا کھایا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 100 سال کے اوپر ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ سب نے کھانا کھا لیا تو اس زمانے میں جو باندی ہوتی تھی، باندی خادمہ ہوتی تھی، یا کوئی خادم ہوگا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم کو بلایا یا خادمہ کو بلایا اور کہا یہ جو دسترخوان ہے سب نے کھانا کھایا، یہ خراب ہو گیا، اس کو وہ آگ میں جلا دو، آگ میں رکھ دو. بھائی اس زمانے میں وہ تنور ہوتا تھا، آگ کا تنور ہوتا تھا جس میں روٹیاں پکائی جاتی تھی، کہا وہ آگ میں رکھ دو. اب سارے جو بیٹھے تھے وہ حیران ہو گئے کہ کپڑا ہے، کپڑے کو آگ میں ڈالو گے تو کپڑا جل جائے گا.
بھائی کپڑا تو آپ بھی سمجھتے ہو نا، میرا کپڑا آپ کا کپڑا آگ میں ڈالو جل کر ختم ہو جائے گا. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کہتے اس کو آگ میں ڈالو، اپنے خادم کو کہتے آگ میں ڈالو، صاف ہو جائے تو نکال لینا. بھائی صاف ہو جائے تو یہ سارا مجمع حیران ہے کہ کپڑے کو آگ میں ڈالو نہیں صاف بھی ہو جائے. یہ آگ ہے، کوئی واشنگ مشین تو ہے نہیں، کوئی دھونے کا مشین تو نہیں ہے کہ صاف ہو جائے تو نکال لینا. سارے لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے. وہ ان کی عمر زیادہ ہو گئی نا، حضرت انس کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو گئی. ایسا آدمی کبھی کبھی کچھ کہہ دیتا، لیکن میرے پیارو وہ جب حضرت انس نے کہا اور وہ کپڑا اٹھایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا، تھوڑی دیر میں کپڑا صاف شفاف ہو کر سامنے واپس آ گیا. اب سارے لوگوں کی عقل حیران ہو گئی کہ یہ کیا معاملہ. ارے کپڑے کو آگ میں ڈالو تو کپڑا جل جاتا ہے، خاک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا، یہ واپس صحیح سالم صاف شفاف کیسے آیا؟ کیا ہوا میرے پیارے دوستوں، کیا ہوا جب سارے لوگوں نے حضرت انس سے پوچھا آخر یہ معاملہ کیا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ کہا یہ کپڑا نہیں جلے گا. آپ لوگ سمجھتے ہو کپڑا جل جائے گا، یہ کپڑا نہیں جلے گا. ارے سارے لوگوں نے کہا کپڑا تو جل جاتا ہے، یہ کیوں نہیں جلا؟ حضرت انس کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا یہ وہ کپڑا ہے جس سے میرے نبی کبھی ہاتھوں کو صاف کیا کرتے، کبھی چہرے کو صاف کیا کرتے تھے. یہ وہ کپڑا جس سے میرے نبی نے کبھی مبارک ہاتھوں کو صاف کیا، کبھی میرے نبی نے مبارک چہرے کو صاف کیا. ارے حضرت انس فرماتے جس کپڑے نے میرے نبی کے چہرے کو چھوا، جس کپڑے نے میرے نبی کے مبارک ہاتھ کو چھوا، اللہ نے دنیا کی آگ اس پر حرام کر دی ہے. علامہ رومی یہ واقعے کو لکھتے ہیں اور لکھنے کے بعد کہتے ہیں ایک کپڑا بے جان کپڑا، بے عقل کپڑا. بھائی یہ کپڑا ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے، اس میں کوئی عقل نہیں ہے، اس میں کوئی دماغ نہیں ہے، اس میں کوئی ایمان نہیں ہے، لیکن یہ نبی کے قریب ہو گیا. اللہ نے کپڑے کے اوپر دنیا کی آگ کو حرام کر دیا. اللہ کی قسم میرے دوستو، اگر ہم مصطفیٰ کے قریب ہو جائے کیا اللہ جہنم کی آگ کو ہم پر حرام نہیں کرے گا؟ لیکن کون یہ سب، یہ کپڑے والا واقعہ، وہ عورت، یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں میرے پیارے دوستوں، ان کو سنا رہا ہوں جو کھلم کھلا نبی سے دشمنی کر رہے ہیں، کھلم کھلا اوپن دشمنی. میرے دوستوں آج کوئی اذان کے خلاف بولا، ہم سب پریشان ہو گئے، ہوئے نا پریشان؟ ارے بولو نا، ہاں تو بولو نا، پریشان ہوئے نا. کوئی اسلام کے خلاف بولتا ہے اپنے کو پریشانی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اور ہم جو اسلام کے خلاف کرتے وہ کون سی نماز پڑھنا ہے؟ نہیں بولو نا، کون سی نماز پڑھنا ہے؟ فجر کی نماز. ارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں فجر کی نماز کون پڑھے گا؟ یہاں 50% مجمع بیٹھا جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی. ہم میرے دوستوں یہ جمعہ میں ہم لوگ یہاں پر آئے، فجر کون پڑھا؟ اگر جمعہ کی نماز پڑھنا فرض ہے، فجر کی نماز پڑھنا بھی نہیں بول رہا فجر کی نماز، بلکہ جمعہ کی نماز تو مسافر پر معاف بھی ہو سکتی ہے. بھائی مسئلہ لکھا ہے اگر کوئی مسافر ہے اور جمعہ کی نماز نہ پڑھے، ظہر پڑھ لے، چلو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن فجر کی نماز کس پر سے معاف ہو جاتی ہے؟ کس پر معاف ہوتی فجر کی نماز؟ اور میرے دوستوں ہم سے بڑا ناپاک کوئی نہیں. میں بھی آپ کو بولنے جا رہا ہوں، سب غسل کر کے آئے نا. ارے آج جمعہ کا دن ہے، نہا دھو کے آئے. ایسا بولیں گے نہیں تو میرا کام کیسا چلے گا؟ بھائی نہا دھو کے آئے، غسل کر کے آئے. ہاں وہ الگ بات ہے، ٹوپی نہ ملی تو رومال باندھ کے آئے، مگر آئے. ہاں اللہ کا گھر ہے نا، کسی اور کی شادی ہوتی نا تو پورا ڈریس اپ ہو کر جاتا. اللہ کا گھر، ہفتے میں ایک دن آنا، جمعہ کی نماز پڑھنے آنا، اس میں بھی ہمارے پاس یونیفارم تیار نہیں ہوتا. چلو کوئی بات نہیں، نماز پڑھنے آئے نا، غسل کر کے آئے. اگر میں یہ کہوں اس میں بہت سارے ناپاک بیٹھے ہیں، ناپاک، آپ کو شاید برداشت نہیں ہوگا نا برداشت. اچھا میں ایک بات بتاؤں آپ کو، ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا، نہیں جلدی بولو، بات ختم کر رہا ہوں، 5 منٹ باقی. بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا. نہیں پورا مجمع ساتھ میں بولے نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، پاک پیدا کرنے والے کی قسم، اللہ کی قسم، ہمارے نبی اتنے سچے، اتنے سچے، اتنے سچے کہ کسی نے شک کیا، شبہ کیا کہ شاید میرے نبی نے ایسا نہیں کہا ہوگا، قسم اللہ کی، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. کسی نے شک کیا تو ایمان ختم ہو جائے گا. ہمارے نبی کی سچائی کا وہ عالم تھا کہ خود اللہ کہتا میرا نبی بولتا جا، میرا نبی کہتا جا، اللہ کہتا میرا نبی فرماتا جا. زبان تیری ہوگی، کلام اللہ کا ہوگا. اب میں آپ سے ایک حدیث سنا رہا ہوں، علماء بھی بیٹھے برابر توجہ سے سننا. فجر کی اذان ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے.
ارے بولو نا، اذان ہوتی نا فجر کی، یہاں آپ لوگ رہتے ہوں گے، آپ کو معلوم تو پڑتا ہوگا نا۔ اب تو میرے دوستوں مسجد میں اذان ہو، آواز پہنچے نہ پہنچے، موبائل تو ہے نا آپ کے پاس، موبائل تو ہے نا جو 24 گھنٹے بزی ہوتا ہے، وہ گندے کام کرتا جو بازاروں میں نہیں ہوتا۔ کھانا ہمارا موبائل وہ جوا کھیلتا جو سٹا بازاروں میں نہیں ہوتا، وہ 24 گھنٹہ ہمارا موبائل چلتا۔ یہ فجر میں ہم کو کیوں نہیں اٹھاتا ہے موبائل؟ فجر میں کیوں نہیں اٹھاتا ہم کو موبائل؟ کیوں فجر میں سائلنٹ ہو جاتا ہے؟ کسی عورت کی ننگی تصویر دیکھنا ہو تو موبائل کھل جاتا ہے، جوا کھیلنا ہو تو موبائل کھل جاتا ہے، کسی کی برائی کرنا ہو تو موبائل کھل جاتا ہے، کسی کے اوپر الزام اور تہمت لگانا ہو تو ہمارا واٹس ایپ اوپن ہو جاتا ہے۔ ارے شرم کرو میرے دوستوں، 20 22 اور 25 سال کے ہو گئے اور کہتا ہے مولانا صبح میں آنکھ نہیں کھلتی۔ میرے دوستوں اگر بس میں ہوئے نا تو کوئی تمہیں تماچا مارے کہ ہزاروں کاموں کے لیے ہماری آنکھ کھلی نہیں کھلی تو فجر کے لیے ہماری آنکھ نہیں کھلی۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں فجر میں اذان ہوتی ہے، ارے جلدی جلدی بولو نا، ہوتی نا فجر میں اذان ہوتی ہے۔ اذان دینے والا کہتا حی علی الصلاۃ، اور فجر میں والا کہتا الصلاۃ خیر من النوم۔ ہوتا فجر میں؟ بولو فجر میں ہوتا؟ آ جا نماز میں، آ جا نماز میں، آ جا نماز میں، آ جا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان ہوئی لیکن میرا امتی نماز میں نہیں آیا۔ ہمارے نبی فرماتے نہیں آیا، فجر کا وقت نکلتا رہا، وہ نہیں آیا۔ ابا نے اٹھایا نہیں آیا، ماں نے اٹھایا نہیں آیا۔ ارے میرے دوستو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہی نہیں ہوگا وہ کیسے نماز میں آئے گا؟ نہیں آیا، فجر کا وقت نکل گیا، بولو فجر کا وقت نکل گیا، اب نماز قضا ہو گئی، بولو فجر کی نماز قضا۔ بس یہاں پر رک جاؤ، یہاں نماز کا وقت نکلا، ہمارے نبی اپنی زبان مبارک سے فرماتے شیطان اس کے بستر پہ آ گیا۔ وہ ہم کو نظر نہیں آتا لیکن نبی جو کہے وہ نہیں، ساتھ میں بولو نبی جو کہے وہ ہمارا ایمان ہے۔ ارے بولو ہمارا ایمان، ارے جان دے سکتا لیکن نبی کی بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ ہمارے نبی فرماتے یہاں فجر کا وقت ختم ہوا، وہاں شیطان آیا، اور ہمارے نبی کے جملے مبارک سنو، فرمایا ان الشیطان یبول فی اذنی، شیطان آیا، اس کے یہ کان میں بھی پیشاب کیا، یہ کان میں بھی پیشاب کیا، دونوں کانوں میں پیشاب۔ ایک دن کی بات نہیں ہے، عید کی نماز کے بعد سے فجر کی نماز جاری ہے، بولو نا عید کی نماز کے بعد سے فجر کی نماز جاری، اور رمضان سے پہلے کتنی فجر کی نمازیں گئی۔ تو شیطان متتا گیا، پیشاب کرتا گیا، تو ہمارا کان، ہم کو اپنی پیشاب سے نفرت ہے تو سوچو شیطان کا پیشاب کیسا ہوگا؟ بھائی اپنا پیشاب، اپنی ماں کا پیشاب، اپنے ابا کا پیشاب، ارے میری ماں بوڑھی ہو گئی، میرا ابا بوڑھا ہو گیا، لیکن اگر پیشاب ہوگا تو آدمی تھوڑا سا ہچکچاتا ہے۔ ارے جس ماں نے تجھے پیدا کیا اس کا پیشاب اچھا نہ لگا، وہاں ہمارا ہاتھ نہیں گیا، تو وہ شیطان کمینہ مردود ہمارے کان میں روزانہ پیشاب کرتا۔ ایک اللہ کے ولی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا شیطان جس کے کان میں روزانہ پیشاب کرے گا، جو روز فجر چھوڑے گا، روز شیطان اس کے کان میں پیشاب کرے گا۔ ولی اللہ فرماتے میں قسم کھا کر کہتا ایسے مسلمان کو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے پیارو ذرا سوچ لو۔ اور کتنے لوگ کہتے ہیں نا بیان ہوتا ہے سامنے والے کو اثر ہی نہیں ہوتا، میرے کو کہا بیان ہوتا اثر نہیں ہوتا، میں نے کہا بلاکیج ہو گیا۔ بلاکیج سمجھتے ہو؟ یہ ہارٹ میں بلاکیج ہوتا ہے نا تو وہ اینجیوپلاسٹ کراتے، بائی پاس آپریشن کرواتے، یہ کان میں بلاکیج ہو گیا ہے۔ سچ بتانا جس کے کان میں روز صبح میں شیطان پیشاب کرتا ہوگا، آپ کسی سے بھی پوچھو، روز صبح میں ہمارے نبی نے فرمایا جو فجر کا چھوڑنے والا اور شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا، جس کے کان میں ناپاک پیشاب ہوگا، اللہ رسول کی بات اس میں کیسے جائے گی؟ اللہ کی بات کیسے اس میں جائے گی؟ اللہ کے رسول کی باتیں کیسے جائے گی؟ اس لیے میرے پیاروں ایک عورت کا واقعہ میں نے اس لیے سنایا تاکہ آپ سمجھو کہ اس عورت نے تو اپنا کام کر لیا، قیامت میں اللہ پوچھے گا، وہ ام شریک فرماتی میں قیامت میں اللہ کو کہہ دوں گی پوری زندگی میں نبی کی مان کر آئی ہوں، بولو سبحان اللہ۔ ہم کیا بولیں گے جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے؟ کیا بولیں گے؟ کس کی مان کے آئے؟ ارے یہ داڑھی داڑھی سمجھ رہے ہو؟ نہیں آپ اس طرح میرے کو دیکھتے ہو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں، داڑھی سمجھ رہے ہو آپ لوگ؟ داڑھی بولو نا ہمارے نبی کے چہرے پہ تھی؟ نہیں بالکل کوئی ڈاؤٹ نہیں کرو، سیدھے ہاں یا نہ بول دو، اب نہ بولے گے میرے کو خراب نہیں لگے گا، بولو نا نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ نہیں آواز نہیں آ رہی آپ کی، ساتھ میں بولو نا نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ ابو بکر
نہیں بولو بولو، بھلے نہیں ہے لیکن بولو. ابو بکر کے چہرے پہ داڑھی تھی، عمر، عثمان، علی، اور میدان ابھی محرم مہینہ کچھ مہینوں کے بعد آئے گا، اور میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین، بولو نا ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. یہ بغداد میں آرام کرنے والے غوث پاک، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. یہ دہلی میں آرام کرنے والے خواجہ نظام الدین اولیاء، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. خواجہ امیر خسرو کے چہرے پہ داڑھی تھی. خواجہ روشن چراغ کے چہرے پہ داڑھی. تو اسلام کا مذاق کون اڑا رہا ہے؟ اسلام کا مذاق کون اڑا رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پیٹ کے پیچھے کون ڈال رہا ہے؟ وہ ہم ہیں. اور آج اس کی نحوست ہم کو نظر آ رہی ہے. آج اس کی نحوست ہم کو نظر آتی. ہماری کوئی نہیں سنتا. اس لیے کوئی نہیں سنتا کیونکہ ہم نے وہ عمل کیے کہ اوپر والے نے بھی سننا بند کر دیا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک بار پھر آ جائے. میرے دوستو، صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے، اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے. میں قسم کھا کر یہاں ممبر کے پاس کھڑا ہوں، جمعہ کا دن ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ ہماری روزی میں برکت دے گا. بولو دے گا انشاءاللہ. ارے کتنے لوگ یہ فیکٹریوں پہ میلوں میں کام کرتے، زمانے سے نوکری کرتا ہے اور سیٹ گالیاں دیتا ہے، اور ٹائم پہ نہیں پہنچا تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ٹفن لے کر نہیں گیا تو بھوکا مرنا پڑتا. کیوں اللہ سے نہیں مانگتے میرے دوستو؟ جو اللہ کسی اور کو سیٹ اور مالک بنا سکتا، کیا وہ اللہ ہم کو نہیں بنا سکتا؟ کیا وہ اللہ ہم کو پیسہ نہیں دے سکتا؟ کیا وہ اللہ ہماری نہیں سنے گا؟ میرے دوستو، وہ اللہ ہے جو سنتا ہے. بولو اللہ ہے جو سنتا ہے. آپ کو معلوم ہے میرے دوستو، حضرت یونس، بولو کون سے نبی؟ حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگی تھی. مچھلی کے پیٹ میں، جبکہ قرآن کہتا تین اندھیرے تھے. ایک تو سمندر کا اندھیرا، بولو ایک تو سمندر کا، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور ایک رات کا اندھیرا. لیکن حضرت یونس نے دعا مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ارے حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں ہے اور دریا کے کنارے، دریا کے اندر ہے اور رات کی تاریکی ہے، مگر یہ دعا مانگنا اللہ کو ادا پسند آئی. اللہ نے اپنے نبی کو کنارے پر لایا. جب باہر آئے نہ کھانے پینے کا انتظام تھا، اللہ نے کہا فرشتہ جبرائیل آئے گا اور کھانے کا انتظام کرے گا. تو میرے دوستو، جو اللہ پر بھروسہ کرتا نا، رحمت کے فرشتے بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں. اس لیے میں آپ کو زیادہ وقت ختم ہو گیا، باتیں تو بہت کچھ کرنے کی ہوتی ہے. آج کے حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ کرو گے انشاءاللہ؟ آج کے حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہاں میرے دوستو، ہم سنتے ریلی ہوگی، لوگ جمع ہوں گے، ٹھیک ہے میرے دوستو، بہت اچھا ہے. ایک مسلمانوں کی جمعیت سمجھ میں آئے گی، لیکن جو اصل کام کرنا ہے نا، ریلی سے کام نہیں ہوگا. ارے بولو ریلیوں سے کام نہیں ہوگا. اصل اگر ہمارا کام ہوگا نا تو میرے پیاروں 5 وقت کی نمازوں سے ہوگا. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ہمارا کاروبار کا معاملہ، دکان کا معاملہ، اور اسی طریقے سے ہمارا گھر کا معاملہ اگر حل ہوتا ہے تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں 5 وقت کی نمازوں سے حل ہوگا. میرے دوستو، جو فجر کی نماز میں سویا ہو اور اس کے بعد میں پھر کہے کہ ہم سب ساتھ میں نکلیں گے، نکلو. میں ریلی کا انکار نہیں کرتا، میں کسی چیز کا انکار نہیں کرتا. میں میرے دوستو، مسلمانوں کی گیدرنگ، جمعیت، اس کا اللہ کی قسم میں انکار نہیں کرتا. لیکن جو اصل چیز ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا. آپ کو معلوم ہے نا وہ حضرت صلاح الدین ایوبی، جلدی سنو، نام سنا نا آپ نے؟ ارے بولو سنا نا. یہ جب میدان میں تھے اچانک میدان سے واپس نکلنے لگے. سب نے ان کو گھیرا، حضرت آپ چلے جاؤ گے تو ہم کیا کریں گے؟ کہا میں ہتھیار لینے جا رہا. شیخ صلاح الدین ایوبی نے کیا فرمایا؟ میں ہتھیار لینے جا. تو کسی نے کہا کہ حضرت وہاں کوئی ہتھیار نہیں ہے، بادشاہ سلامت وہاں کوئی ہتھیار نہیں ہے. سارے ہتھیار لے کے میدان میں آ گئے. کہا نہیں، ایک ہتھیار ہے. گئے. میرے دوستو، آج بھی لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا. کہتے گئے، جا کر وضو کیا اور فرمایا، میرے نبی نے فرمایا تھا الوضوء سلاح المومن، وضو مومن کا ہتھیار ہوتا ہے. آئے اور پورا پاسا پلٹ دیا. ایک وضو میرے دوستو، اگر سامنے والے کا پاسا پلٹ سکتا ہے، زندگی کو بدل سکتا ہے، ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے، تو وضو سے زیادہ وضو کیوں کرتے؟ ارے بولتے کیوں کرتے؟ نماز تو بھائی سب پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ. نہیں آج پکا وعدہ کرو بھائی، سب باتیں بعد میں بولو. ہماری آج کی جمعہ سے لے کر موت کی شام، کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. بولو نماز. یہ ہمارا سب سے پہلا سبق، پہلا لیسن، پہلا کام ہوگا. آج سے شروع کریں گے. میرے دوستو، اللہ کے دربار میں دیر ہوتی مگر اندھیر نہیں ہوتا. ایک بار کر کے دیکھو، اللہ برکتیں دے گا.
روزی میں برکت دے گا، اللہ تندرستی عطا کرے گا، اللہ ہمارے بچے کو فرما بردار بنا دے گا، اللہ ہمارے ماں باپ سے ہمارا رشتہ مضبوط کر دے گا، اللہ بیوی سے رشتہ مضبوط کر دے گا، ارے یہاں تک کہ حدیث پاک میں لکھا نمازی بن جا، اللہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب کر دے گا۔ تو میرے دوستو سب کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک اعلان میرے کو کرنا کہ ہمارا بیٹا صابر بیٹھا ہوا ہے، ان کے ابا حاجی ابو بکر بہت بیمار ہے، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اور بھی جتنے بیمار ہوں گے سب تو پرچی پہنچا نہیں سکتے، کہہ نہیں سکتے، لیکن اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ تمام مرحومین مرحومہ کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ آپ لوگوں نے یہاں مجھے بلایا جمعہ کے لیے، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت بہت احسان، خاص کر کے ہمارے محسن بیٹے نے جو محنت کی، اور ہمارے حاجی جنید اورا والا نے محنت کی، اور ہر جمعہ کو یہ لوگ محنت کرتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہم جا کر پروگرام کرتے ہیں، وقت آدھا گھنٹے کا ہوتا ہے، لیکن میرے دوستوں عمل کرنے کی ضرورت ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، سب کریں گے نا انشاءاللہ۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں، آج کون سا دن ہے؟ عصر کے بعد کون کون درود پڑے گا؟ بھائی یہ پورے سورت میں تقسیم ہو رہا ہے ماشاءاللہ، اور مجھے آج میں نے اندازہ لگایا تقریباً 12 سے 13 سال ہو گئے یہ کام ہو رہا ہے، بولو الحمدللہ، اور اللہ موت تک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر جمعہ کو الحمدللہ یہاں پر جہاں بھی ہم پہنچتے ہیں وہاں کارڈ تقسیم ہوتا ہے۔ آج کون سا دن ہے؟ عصر کے بعد درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ اب تو سب کو معلوم ہے، بولو نا کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ کیا ملے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے آقا محمد الرسول اللہ، بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ جا، ہمارے نبی ماشاءاللہ الحمدللہ۔ دوستو آپ نے قاری صاحب کا بیان سنا، بیان بہت ہی پیارا اور زبردست تھا۔ بیان آپ کو اگر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا، چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب ضرور سے کر لینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا اپنے بھائی کو۔